الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آقا کریم علیہ السلام کی آخری خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اپنے سینے مربر کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا انشاءاللہ یہ آخری حصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي أَرْضِكُمْ هَٰذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ۔ آپ نے ارشاد فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ بے شک شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین پر پھر کبھی اس کی عبادت ہو، یعنی شیطان شرک سے مایوس ہو گیا ہے کہ پھر عرب میں رہنے والے مشرک نہیں ہوں گے۔ فی ارضکم سے آپ نے جو لفظ ارض استعمال فرمایا کہ تمہاری زمین پہ اب شیطان کی یعنی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس سے مراد شہر مکہ ہے، اس سے بعد پورا عرب ہے، اس سے مراد پوری اللہ کی زمین ہے کہ مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ توحید سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہو جائیں۔ تو فرمایا شیطان اس سے مایوس ہے کہ تمہاری زمین پر اس زمین پر کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی شیطان کی عبادت سے مراد شرک ہے۔ وَلَٰكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، لیکن شیطان کی اطاعت ہوگی ان معاملات میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ بعض اوقات انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، ان معاملات میں وہ شیطان کی پیروی کرتا رہے گا اور اسے پتہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو بڑے معاملات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخرت ہے، ان پر تو ایمان رکھے گا، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جو ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، یوم آخر کا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، یہ ہیں بڑے معاملات۔ چھوٹے یہ ہے کہ انسان جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں اس کے، اسلام تو اس لیے آیا ہے کہ ہماری پوری زندگی میں اسلام کی روشنی اور نور ہو، ہمارے گھر میں باہر جو اسلام کے احکام ہیں اس پر عمل ہو۔ لیکن ہم چونکہ عقیدے کے معاملے میں تو ٹھیک ہوں گے، باقی معاملات میں فرمایا اس سے شیطان مایوس نہیں ہوا، باقی معاملات میں تم اس کی پیروی کرتے رہو گے۔ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، شیطان اس پر بھی راضی ہوگا کہ چلو مسلمان بنے رہو، لیکن تمہارے عمل میں کہیں میں مسلمانی پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا وہ تمہاری اس چیز سے بھی شیطان کو خوشی ہوگی کہ چلو ظاہراً تو یہ مسلمان ہی ہیں، لیکن باقی سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کے دوبارہ سونے تک ان کی جو زندگی کے 24 گھنٹے ہیں وہ کبھی شریعت کی روشنی اور ہدایت کے مطابق نہ گزرے بلکہ ہوائے نفس اور خواہش نفس کے مطابق گزرے، تو یہ بھی شیطان کی پیروی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اس کو قرآن نے فرمایا کہ کیا تم جو جاہلی دور کے اصول و ضوابط تھے کیا تم انہیں پسند کرتے ہو؟ کہ انسان کسی بھی زندگی کے معاملے میں اگر شریعت کی روشنی کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو قرآن اسے حکم الجاہلیہ فرمائے۔ افحکم الجاہلیت، وہ جاہلی نظام ہے، گویا وہ جو بڑے معاملات ہیں ان میں تو مسلمان ہوا لیکن چھوٹے معاملات میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس ہے، آپ کی ایک دن کی گفتگو ہے مختلف آپ کے دنوں کی جو جمع فرمائی گئی ہے،
تو ان میں آپ کی ایک مجلس ہے، تیسری مجلس، تو اس کتاب میں اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب بات ہوگی کہ لسان کا مسلم اما قلب کا فلا، کہ آپ کی زبان تو مسلمان ہو، یعنی زبان سے تو بندہ کلمہ پڑھے، اس سے تو کوئی شرکیہ کلمہ ادا نہ کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے، لیکن اس کے دل میں مسلمانی نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قولوں کا مسلم اما فعلوں کا فلا، کہ بندہ زبانی طور پہ تو مسلمان ہو، قول سے تو مسلمان ہو، لیکن عمل سے مسلمان نہ ہو، اس کا عمل جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی اپنی خواہش سے ہو، اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق نہ ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق خبردار فرمایا، فاحذروہ علی دینکم، فرمایا کہ تم اپنے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، فرمایا تم اپنے دین اور ایمان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی صرف ان بڑے معاملات کو ہی پورا دین نہ سمجھنا، وہ تو دین کا آغاز ہے، باقی معاملات بھی دین کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح بڑے معاملات حصہ ہے، لیکن شیطان ان چھوٹے کاموں میں تمہیں ورغلائے گا، ان میں تمہیں اپنی اطاعت کی طرف لے جائے گا۔ پھر فرمایا ایک ہی جملے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ارکان اسلام ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کو بیان فرمایا، الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وتحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔ ایک ہی جملے میں حقوق اللہ ہے، باقی سارا خطبہ حجۃ الوداع جو 4 حصوں میں ہے، 4 مختلف دنوں میں یا 3 مختلف دنوں میں اختلاف کی جو روایات کے اختلاف کی بنیاد پر، وہ سارے کا سارا حقوق العباد پہ مشتمل ہے۔ اللہ کے بندوں کے حق اتنے اہم ہیں کہ حضور کا جو خطبہ ہے ایک جملے میں سارے اللہ کے حق بیان ہوئے، باقی ساری حضور کی گفتگو جو ہے وہ بندوں کے آپس کے جو حقوق ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اب یہ ایک ہی جملہ ہے، شروع سے آپ نے سماعت فرمایا، آج ہماری شاید یہ 4تھی گفتگو ہے خطبہ حجۃ الوداع سے متعلق، تو اب تک حقوق اللہ براہ راست بیان نہیں ہوئے، اب یہاں پہ حقوق اللہ کے لیے یہ ایک جملہ ہے کہ خبردار اپنے رب کی عبادت کرو، 5 نمازیں پابندی سے پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اور مالوں کی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرو، طیبۃ بها انفسکم، پریشان ہو کر نہیں، خوش ہو کر زکوٰۃ دو، وتحجوا بیت ربکم، اللہ کے گھر کا حج کرو، واطیعوا ولاة امرکم، اور جو تمہارے حکمران بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو، تدخلوا جنۃ ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ چیزیں ضمانت ہیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخلے کی۔ تو اب اس میں سارے ارکان اسلام آ گئے اور ساتھ جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت، لیکن ظاہر ہے اولی الامر کی اطاعت اس وقت ہے کہ جب وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کرے، ایسا نہیں کہ کوئی حکمران خود تو اللہ کی بات نہ مانے اور ہمیں کہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میری اطاعت کرو، یا فلاں فلاں حدیث میں حکم ہے، تو پہلے ان کے لیے بھی کوئی حکم ہے، جو حکمران بنے کچھ احکام ان کے لیے بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کے 2 معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی قائد ہوں، دوسرا معنی ہے جو ہمارے علمی حوالے سے ہماری قیادت اور رہنمائی کرنے والے یعنی علماء۔ تو اولی الامر کے 2 معنی ہیں، لیکن اولی الامر کی اطاعت اس وقت ہے کہ جب وہ خود بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے، اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں مانتے تو پھر یہ تو پہلا خطبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت عمر کے بعد کے خطبات میں سے، حضرت عثمان غنی کے خطبات میں سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ تمام خلفائے راشدین کے مختلف خطبات ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ہے جس میں فرمایا کہ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تب تک تم پر میری اطاعت لازم ہے، جب میں یہ راستہ چھوڑ دوں پھر میں کوئی قابل اطاعت نہیں، بلکہ قابل اطاعت ہونا تو دور کی بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کے خطبہ ہے جو آپ نے قیصر روم کے سامنے دیا تھا کہ ہم اس وقت تک کرسی پہ بیٹھنے دیتے ہیں اپنے امیر کو جب تک وہ اللہ رسول کا مطیع ہو، اگر ہم بٹھا سکتے ہیں تو ہم پھر اٹھا بھی سکتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول کی بات نہیں مانے گا۔ حضرت عمر کا دور تھا،
جب آپ مذاکرات کے لیے سفیر بن کے گئے حضرت عمر کی طرف سے، تو وہاں آپ نے یہ بات کی تھی کہ تم نے تو اپنے بادشاہ کو خدا بنا رکھا ہے، ہمارا تو ایک ہی خدا ہے، باقی ہر کوئی اس کا بندہ ہے، اور اس وقت تک قابل احترام بھی ہے، قابل اطاعت بھی ہے جب تک وہ حکمران خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہا ہو۔ تو یہ حضور نے وضاحت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا الا لا یجری جان الا علی نفسه الا لا یجری جان الا علی ولده ولا مولود علی والده۔ فرمایا کہ کوئی مجرم جو ہے کسی اور پر اس کا جرم جو ہے اس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، جس نے جرم کیا ہے وہ جرم کی جو سزا ہے وہ خود بھگتے گا، یہ اصول ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی کہ الا لا یجری جان علی ولد، کوئی شخص جو ہے اس کا جرم اس کے بیٹے پر نہیں ڈالا جائے گا، ولا مولود علی والد، اور نہ بیٹے کا جرم اس کے والد پر ڈالا جائے گا، جس نے جرم کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہے اپنے جرم کا۔ تو یہ ایک اصول ہے، کیونکہ اس سے پہلے عرب میں ایسا نہیں تھا، جیسے سمپل سی چیز ہے جو قصاص ہے کسی مقتول کا، تو یہ نہیں کہ قاتل کو پکڑا جائے، قاتل کا نیئرسٹ یعنی اس کا جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہے اس کے بھائی کو بھی مار دیا جاتا، اس کے چچا زاد بھائیوں میں سے جو مل جائے، یہاں تک کہ اس کا قبیلہ بھی ذمہ دار ہوتا، جو مجرم ہے اس کے قبیلے سے بھی اس کا بدلہ لیا جاتا۔ اسلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو قاتل ہے وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی اور اس کا رشتہ دار ذمہ دار نہیں ہے، وہ اس کی سزا نہیں بھگتے گا۔ الا فلیبلغ شاہد الغائب فرب مبلغ او عامل سامع، خبردار جو بھی شاہد ہے جو بھی حاضر ہے میری بات پہنچا دے ان تک جو غیر حاضر ہیں، کیونکہ بہت سے جو غیر حاضر ہیں ان تک بات پہنچائی جائے وہ ان سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں جو خود سننے والے ہیں، یا ان سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں جو سننے والے۔ افقہ بھی فرمایا ایک روایت میں کہ وہ زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، سننے والا ہو سکتا ہے بات کی اس گہرائی تک نہ پہنچے جس تک وہ پہنچے، جس تک یہ بات بعد میں پہنچائی جائے۔ جیسے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے بہت سے مفاہیم، اس کے معنی، قرآنی آیات کے معنی مفاہیم ہر دور کے مطابق جو دور کے حالات ہوتے ہیں اسی دور میں آیت بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کیا حکم اپنے اندر رکھتی تھی، کیونکہ اس وقت حالات نہیں تھے، تو جب حالات نہیں تھے تقاضا پیدا نہیں ہوا، اس حوالے سے کوئی تشریحی پیدا نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ معنی بھی کسی نے بیان نہیں کیا۔ آپ تفاسیر پڑھیں تو ہر دور کی جو تفاسیر ہیں اس میں نئے نئے موضوعات ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو معاشرہ ہے، انسان کی جو زندگی ہے یہ ارتقاء پذیر ہے، مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، تو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے قرآن و حدیث سے روشنی ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ تو علماء کرام انہی پرانی آیتوں سے نئی روشنی نکالتے رہتے ہیں، انہی پرانی احادیث سے جو صدیوں سے کتابوں میں پڑھی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تو میری بات پہنچا دینا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بہت سے ایسے ارشادات ہیں کہ جو اس وقت کا ہم معاشرہ دیکھیں تو وہ یا تو irrelevant لگتے ہیں یا زیادہ اہم نہیں لگتے یا غیر متعلق لگتے ہیں کہ اس بات کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو اس وقت چیز بظاہر غیر متعلق ہو سکتی ہے، اسلام جو کہ قیامت تک ہے، لہٰذا کبھی ہو سکتا ہے کہ وہی آیت وہی حدیث جو ہے لوگوں کو پوری روشنی فراہم کرنے کے لیے ضمانت بن جائے۔ اس لیے اس کی وضاحت بھی حضور نے فرما دی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہارے لیے نہ ہو جو آج سن رہے ہو، یا ان کے لیے ہو 14 صدیاں بعد دن تک پہنچے، 20 صدیاں بعد دن تک پہنچے، کیونکہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق روشنی عطا فرمانے والی۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اب اس میں پھر آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، اس کے لیے دو روایتیں ہیں جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، دو عظمت والی چیزیں، ثقلین بھاری چیزیں، عظمت والی چیزیں۔ کبھی اس کو امرین فرمایا، یعنی دو معاملات، دو ایسے امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کبھی اسے خلیفتین فرمایا، دو اپنے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کا حصہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمائے، اور مستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں غدیر خم کے مقام پہ ارشاد فرمائے۔ لیکن بہرحال حضور کا یہ جو مبارک سفر ہے اس کے سارے خطبات اکٹھا کر کے ہی خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے،
لہٰذا جس موقع پر بھی ہو اس کا تعلق خطبہ حجۃ الوداع کے ساتھ ہی ہے، ٹرم اور اصطلاح کے لحاظ سے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصواء یخطب فسمعتہ یقول، کہ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حضور علیہ السلام کو قصوہ اونٹنے پر سواری کی حالت میں میں نے دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس دوران آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے، یہاں اخذ کا لفظ ہے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، و عترتی اہل بیتی، اور دوسری میری ذریت، میری اولاد ہے، میرے گھر والے۔ یہ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی ذر و ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفہ بن اسید۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت سی روایات ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے، زید بن ارقم سے، حذیفہ بن اسید سے، اور کئی دیگر صحابہ سے، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن یعنی یوم عرفہ کو ارشاد فرمایا، یا مسلم میں ہے کہ یہ آپ نے غدیر خم، غدیر کہتے ہیں تالاب کو، یہ جو جنگل میں ایک خود سے پانی کا ایک تالاب یا گڑھا بن جاتا ہے تو اس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، اور خم اس جگہ کا نام تھا، غدیر خم یعنی خم تالاب، خم تالاب والی جگہ۔ تو یہاں قافلے رکتے تھے، کیونکہ پانی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے تو قافلوں کا پڑاؤ وہاں ہوتا جہاں پانی ہوتا، خود بھی انسان بھی پانی پیتے، ان کی سواریاں جو ہیں ان کے لیے بھی پانی ضرورت ہوتا، تو اور کئی مویشی ساتھ ہوتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو بہت سے حج یعنی قربانی کے جانور گھر سے ساتھ لے کے گئے، تو ان سب کے لیے پانی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اس کے آپ کے کلمات میں سے تفصیلی ہیں۔ شروع میں ہے کہ فلما جلسنا الیہ قال له حسین لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت خلفه لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے شاگرد ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسین بن صبرہ، حسین صاد کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم جو حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوجوان صحابہ میں سے ہیں، یعنی جن کا وصال حضور کے وصال کے وقت جن کی عمر 20-21 سال کے قریب تھی، تو انہیں نوجوان صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ان کا حصہ ہے۔ 21 سال ان کی عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ تو زید بن ارقم کے شاگرد کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس کا شرف بھی حاصل کرتے رہے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی رہے، سفر بھی کیا، آپ کی زیارتیں بھی کی، آپ سے بہت کچھ سنا، آپ بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو ہمیں کوئی حدیث سنائیے۔ یعنی یہ تابعی نے پہلے اس صحابی کے اس شرف کا ذکر کیا جو انہیں حاصل رہا حضور کی صحبت کا، اور ساتھ ساتھ حضور کے مختلف اقوال سننے کا اور آپ کے احوال دیکھنے کا۔ تو حضرت زید بن ارقم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یا ابن اخی، اے بھتیجے سنو، واللہ لقد کبرت سنی وقدم عہدی ونسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھتیجے سنو، کچھ چیزیں تو ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بھول گئی، کچھ ایسی یادیں تھیں کہ جو اب ذہن میں اس طرح کلیئر نہیں ہے 100% کہ جو ہماری جوانی میں تھی، اس وقت بڑھاپا تھا حضرت زید بن ارقم کا، لیکن کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں، اور جو چیزیں یاد ہیں ان میں سے آپ نے پھر یہ غدیر خم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ، کہ جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے خم، تو اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، ووعظ وذکر، آپ نے واعظ فرمایا، ہمیں نصیحتیں فرمائی اور کئی چیزیں ان کی یاد دہانی کرائی۔ ثم قال اما بعد، پھر ارشاد فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبا، کہ اے لوگوں میں انسان ہوں اور
ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بلانے والا میرے پاس آ جائے، یعنی آپ نے اپنے وصال کی خبر دی۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں، دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھنا، اس کے ساتھ تمسک اور استمساک کرنا۔ وحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر آپ نے کتاب اللہ کی اہمیت پر اور اس کی رغبت پر بہت سا کلام فرمایا۔ کتاب اللہ کی جو اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے اور اسلامی احکام کے حوالے سے، تو آپ ہمیں ترغیب بھی دیتے رہے اور اس کی اہمیت بھی بیان فرماتے رہے۔ ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، یعنی پہلی چیز فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں۔ وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 3 دفعہ یہ کلمہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، یعنی رب کو یاد، اللہ کے لیے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان سے محبت، احترام اور یہ جو پیار کا تعلق ہے یہ قائم رکھنا۔ یہ جو حضور کا ارشاد ہے، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، یعنی میدان عرفات میں، دوسرے صحابی فرما رہے ہیں کہ غدیر خم میں فرمایا، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ خطبہ بعد میں بھی، اس سے پہلے بھی ارشاد فرمایا، یعنی جب مکہ فتح ہوا اور آگے مکہ کے بعد جو ہے طائف کے علاقے کی طرف حضور تشریف لے گئے، اس موقع پر بھی آپ نے اہل بیت کی یعنی محبت اور ان کے احترام کا حکم فرمایا۔ گویا صحابہ علماء کہتے ہیں کہ حضور نے یہ مختلف صحابہ جو روایت فرما رہے ہیں سب ٹھیک ہے، ہر موقع کی بات ٹھیک ہے، کہ حضور نے ایک دفعہ یہ بات نہیں کی، کئی دفعہ فرمائی۔ اس بات کی وجہ کیا تھی کہ حضور ایک طرف قرآن اور دوسری طرف کچھ احادیث پہ حضور کی سنت ہے، تو حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی بات ہو یا ساتھ سنت کا لفظ بھی ہو، ان دونوں سے ایک ہی مراد ہے۔ ظاہر ہے قرآن حضور کی سنت کے بغیر نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا جو پورا عمل ہے وہ قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو صرف کتاب اللہ کا ذکر ہو تو اس میں بھی سنت شامل ہے، یہ ایسا نہیں کہ وہ کتاب سنت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لیکن کچھ حدیث میں اہل بیت کا ذکر ہے، وہ کثرت کے ساتھ حدیث ثقلین اس کو کہا جاتا ہے، تو حضور نے اتنا زور کیوں دیا، کیا وجہ تھی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کا قتل کر دیتا تو آپ اس کے خاندان سے اپنے قتل کا بدلہ ضرور لیتے۔ یہ عرب کا ایسا اصول تھا، آج بھی قبائل کا یہ اصول ہے، چاہے اس قبیلے کا کوئی فرد بھی آپ مار دیں لیکن آپ نے انتقام لینا ہے۔ یہ جیسے 2 and 2 make 4 ہوتا ہے، اس طرح کے قواعد میں سے تھا جو عرب کے قواعد۔ اب حضور علیہ السلام 10 سال جو ہیں مکی مدنی زندگی کے، اس میں 84 جو ہے غزوات، جنگیں ہوئی، غزوات اور سرایا ملا کر 82، اس میں 28 غزوات ہیں اور 54 جو ہے سرایا ہے، یعنی 28 جنگیں وہ ہیں جن میں حضور خود تشریف لے گئے، اور باقی میں جو ہے آپ نے کسی صحابی کو اپنا سپہ سالار بنا کے روانہ فرمایا۔ اب اس میں عرب قبائل میں سے قریش کو لے کر کے باقی تمام جو عرب میں قبائل تھے ان سب کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں کئی بندے قتل ہوئے، تو اب قتل ہوئے کچھ مسلمان ہو گئے اس وقت تک، لیکن یہ انتقام کی آگ ایک ایسا یعنی انسان کی ایک فطری آگ ہے کہ جو کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے عطا فرمودہ علم سے آپ کو اس کا احساس تھا کہ عرب والے کبھی بھی جو کلمہ تو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ جو اندر ایک عصبیت ہے، قبیلے کی محبت ہے، اور پھر جب انہیں یاد آئے گا کہ ہمارا کوئی دادا جو ہے وہ فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے قتل کیا تھا، یا حضور علیہ السلام ساتھ تھے اور ظاہر حضور کے حکم سے ہی سارے قتل ہوئے، تو ایسا نہ ہو کہ عرب میں یہ آگ بھڑکے اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے کس سے بدلہ لیں گے۔ بدلے کا اصول یہ تھا کہ جو مارنے والا ہے یا مروانے والا ہے آپ کے بندے کو، اس کے خاندان کا بندہ قتل کیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے انتقام کی آگ جو ہے اعوذ باللہ جو حضور کے ساتھ بھڑکنے کا خطرہ تھا، وہ حضور کے گھرانے تک ہی ان کو لاتی کہ حضور کے گھر کا بندہ اعوذ باللہ مارا جائے، قتل کیا جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام خاص طور پہ اہل بیت کا بار بار فرما رہے ہیں ہر موقع پر کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام جو اب تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا جو حضور نے فرمایا تھا، چند دن بعد
آدھا ارب یوں سمجھیے، آدھے سے بھی زیادہ، 1,24,000 انہی میں سے جو حضور کے ساتھ حج کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بعد میں دوبارہ وہ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے انکار کر لیا، یعنی حضور کے ساتھ حج بھی کیا ہے لیکن ارتداد میں۔ اور کون لوگ تھے؟ مسلمہ کذاب کے قبیلے کا اکثر حصہ حضور کے ساتھ حج میں موجود تھا۔ جب مسلمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے 11 طرف جو ہے قافلے روانہ کیے جو پورے عرب میں وہ امن قائم کرتے رہے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کسی نے سرے سے انکار ہی کر دیا، پورا مرتد ہو گئے، کچھ نے کہا کہ نہیں زکوٰۃ نہیں دیں، باقی کام کریں گے۔ تو یہ مسائل تھے، یعنی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطرہ تھا اس کی گویا حضور نے نشاندہی فرمائی کہ یہ انتقام کی آگ جو ہے یہ اس کے گھر تک آتی ہے، جو ایک فطری جذبہ موجود ہوتا ہے قبائل میں، اس کی طرف حضور نے خاص طور پہ اشارہ فرماتے ہوئے اپنے گھر والوں کا بار بار ان کی محبت، احترام اور ادب کا درس دیا۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تبلیغ کا کوئی اور اجر نہیں چاہیے ہے محبوب، ان سے فرمائے مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم میرے خاندان سے یا رشتہ داروں سے اچھا محبت والا تعلق قائم رکھنا، کیونکہ یہ محبت حضور نے فرمایا میری محبت کا حصہ ہے۔ حضرت علی کی محبت میری محبت ہے، حضرت فاطمہ کی محبت میری محبت ہے، حضرات حسنین کریمین کی محبت بھی میری محبت ہے۔ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے محبت فرمائی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ چیزیں وہ تھی کہ دراصل اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باقی وجوہات بھی ہیں، ظاہر حضور علیہ السلام کے جو خون کا ادب احترام نہیں کر سکتا تو حضور کے حکم کا کیا ادب کرے گا۔ یہ حضور کے ساتھ ایک یعنی محبت اور عشق کا حصہ ہے کہ آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز کا احترام کیا جائے، حضور کے صحابہ کا احترام کیا جائے کیونکہ حضور کی صحبت کا نور و فیض رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پورے عرب والوں کا احترام ہے اس وجہ سے کہ وہ حضور کے قوم قبیلے سے ان کا تعلق ہے، قریش کا احترام ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ پھر حضور کے گھرانے کا احترام کیسے نہیں کہ جو حضور کا بدہ ہے، حضور فاطمہ جو ہے میرے جگر مبارکہ کا حصہ ہے اور ٹکڑا ہے، تو جسم کا جو ٹکڑا ہو، یا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جس کو حضور نے اپنی جان فرمایا ہے، انفسنا وانفسکم جو قرآن کریم کا ہے اس کا محمل کون ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ، جو حضور کی جان ہو ان سے بڑھ کے محبت اور احترام کس کا ہونا چاہیے؟ لہٰذا یہ ساری محبتیں دراصل حضور علیہ السلام کی محبت کا حصہ ہے۔ اور پھر حضور نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت بھی ادا کر دی ہے، رسالت بھی پہنچا دی ہے اور نصیحت کا بھی حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضور نے 3 دفعہ آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، پھر اپنے غلاموں کی طرف اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی اپنی شان کے مطابق، یہ 1,24,000 بندہ گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔